بانی پاکستان تحریک انصاف کی اقوام متحدہ سے مدد کی اپیل۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ کا بیانیہ ایک بار پھر ٹھوس ہو گیا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے جو نعرہ دیا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، وہ اب زمین بوس ہو چکا ہے۔ یہ نعرہ سیاسی تھا اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ سب کو یاد ہوگا کہ جب بانی پاکستان تحریک انصاف کو آئینی اور قانونی انداز سے حکومت سے علیحدہ کیا گیا تو ان کی جانب سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ انہیں امریکہ کے کہنے پر حکومت سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ پھر جب دیکھا کہ امریکہ ناراض ہے تو یہ الزام اہم حکومتی شخصیات کے سر تھوپ دیا گیا۔ پھر جلسوں میں سائفر کا بیانیہ بنایا گیا، مگر اس کے غبارے سے بھی ڈونلڈ لو نے ہوا نکال دی۔ غرض یہ کہ اس انتشاری ذہن کے مالک کی ساری سیاست جھوٹ اور منفی پروپیگنڈے کے گرد گھومتی ہے۔ اب ایک بار پھر بانی پاکستان تحریک انصاف کا اقوام متحدہ سے مدد طلب کرنا ان کے ہم کوئی غلام ہیں کے نعرے کی نفی کرتا ہے۔ ان کی جانب سے اقوام متحدہ سے مدد طلب کرنا ایک طرح سے پاکستان کی خود مختاری پر اثر انداز ہونے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی مداخلت ملکی معاملات میں عدم استحکام پیدا کر سکتی ہے اور اس سے پاکستان کی داخلی سیاست متاثر ہو سکتی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے آج تک اقوام متحدہ کو یہ تو نہیں کہا کہ وہ فلسطین کے مسئلے کے لیے مداخلت کرے، پھر پاکستان کے معاملات میں مداخلت کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ بانی پاکستان تحریک انصاف کا یہ قدم اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے بیرونی قوتوں کی مدد پر انحصار کر رہا ہے، جو کہ ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے پاکستانی عوام کے لیے ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ مداخلت پاکستان کی خود مختار حیثیت پر سنجیدہ سوال اٹھا رہی ہے اور اس کے حوالے سے بانی پاکستان تحریک انصاف کو وضاحت دینا ہوگی کہ آخر وہ شنگھائی تعاون تنظیمی اجلاس کے موقع پر ایسا بیان دے کر کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بانی پاکستان تحریک انصاف نے عالمی سطح پر اپنے خلاف قانونی کارروائیوں کے خلاف مدد طلب کرنا پاکستان کی خود مختاری کو دو پر لگانے کے مترادف ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کو اگر کوئی ریلیف چاہیے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ بے قصور ہے تو ملک میں عدالتیں موجود ہیں اور دلچسپ امر یہ ہے کہ اسے عدالتوں سے سہولت کاری بھی حاصل ہے، مگر اس کے باوجود عالمی اداروں کو ملوث کرنے کے پیچھے اس کی کوئی نئی چال نظر آتی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی وجہ سے اس کی جماعت کے دیگر رہنماؤں کے خیالات بھی ملک دشمنی کے قریب ترین ہیں۔ ابھی کچھ دن قبل جب اس کے انتشاری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کی تو اس کے مشیر بیرسٹر سیف نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم اپنے جلسے میں بھارتی وزیر خارجہ کو دعوت دیں گے کہ وہ آ کر تقریر کریں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جماعت ملک دشمن قوتوں کا اعلیٰ کار بن چکی ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔